قرآن مجید فرقان حمید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کے کمالات کا ظہور نہ صرف ماضی میں ہوتا رہا ہے بلکہ اس کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری و ساری ہیں اور مستقبل میں بھی رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ بنی نوع انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا آخری پیغام تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ وائس ڈیلی کی اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس طرح سچا ثابت ہوا اور روس کے شہر ماسکو میں جہاں کمیونزم کا دورہ ہے، یعنی مذہب کو انفرادی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جب قرآن مجید پر پابندی لگی تو ایسا کون سا زندہ معجزہ سامنے آیا جسے سینکڑوں لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور یہ نظارہ دیکھنے والے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، لیکن آج تک انٹرنیشنل میڈیا پر یہ واقعہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ضرور کریں گے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہوتی رہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ ہے 1973 کا، جب رشیا میں کمیونزم کا توتی بولتا تھا، اور کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست باقاعدہ طور پر الہاد کی قائل ہوتی ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تخلیق کار نہیں ہے، اور جب زندگیوں سے خدا ہی کو بے دخل کر دیا گیا تو اس کے بھیجے گئے پیغمبران اعظام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں کو بھی بالآخر معطل کیا گیا۔ روس میں آنے والا یہ کمیونزم کا انقلاب اس قدر شدید اور اس قدر کامیاب تھا کہ اس سے نہ صرف افراد متاثر ہوئے بلکہ دنیا کے کئی ممالک بھی کمیونسٹ طرز حکومت کی طرف آ گئے، اور اس وقت پوری دنیا کا ماننا یہ تھا کہ پورا ایشیا اب سرخ ہو جائے گا۔ سرخ رنگ کمیونزم کی علامت تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رشیا میں مذہب پر پابندی تھی اور کسی بھی قسم کی مذہبی تعلیمات کی ترویج اور تبلیغ کرنا ہی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا بھی قابل سزا جرم گردانا جاتا تھا۔ انہی دنوں ایک پاکستانی آفیسر پاکستان سے ماسکو ٹریننگ کے لیے گیا۔ ہم یہ تمام واقعہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گودام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو صرف سیاحوں کی قیام گاہ بنایا گیا ہے، اور صرف 2 مساجد ہی اس شہر میں ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ اس پاکستانی آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے اس مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے ان دوستوں سے ایڈریس معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بڑی مشکل سے جب میں اس مسجد تک پہنچ پایا تو دیکھا وہ مسجد بند تھی اور اسے تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے پڑوس ہی میں ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی ہوتی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی کو بولا کہ مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے یہاں نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے جواباً ان سے کہا کہ دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ میری اذان کی آواز سننا تھی کہ بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دے دی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہوا۔ میں چونکہ اکیلا ہی تھا، چنانچہ نماز جمعہ کی بجائے بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا ترین کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابیاں اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپسی کی راہ لی۔ میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس بچے کے والدین نے میرا پرتپاک استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ چائے پی رہا تھا تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا
کہ کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع ہو گیا اور پھر اپنے والدین کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے خیال سے اسے قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھی اور ابھی پڑھنی ہی شروع کی تھی تو وہ بچہ اس آیت کو فر پڑھنے لگا اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھنے کے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے فوراً اس بچے کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس حیرت پر اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس قرآن کے کئی حفاظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے تو کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے یہ جانے والے بچے وہاں سے الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھ آتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اب چونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن حکیم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہمارے گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے اکثریت حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ نہ روکتے تو شاید یہ سارا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب معاشرے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور گھروں میں قرآن رکھنا جرم قرار دے دیا گیا، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس پاکستانی آفیسر کا کہنا ہے کہ میں جب اس گھر سے باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے تو میں نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر قرآن پاک سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، روس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جس کا مقابلہ مسلمانوں نے خداداد حکمت عملی سے کیا، سرخرو ہوئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس میں اہل روس کی طرف سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو صرف اور صرف مغربی علوم اور محض ڈگریوں کا حصول ہی نہیں، ان کے قلب و دماغ کو قرآنی آیات سے بھی منور کرنے کی کوشش کریں۔ روس کوئی پہلا یا آخری ملک نہیں تھا جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس لیے اب ایک منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مسجد و مکتب سے دہشت گردی کے نام پر دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں ہی میں پروپیگنڈا ڈال دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہزاروں روپے اکیڈمیوں میں تو بخوشی دے دیتے ہیں، یا اس سے بھی کہیں زیادہ معاوضہ اساتذہ کو گھروں میں بلا کر بچوں کو تعلیم دلوانے پر لگا دیتے ہیں، مگر کسی مولوی یا مفتی صاحب کو گھر بلا کر بچیوں کو دینی تعلیم دلانے سے گریزاں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی قاری صاحب گھر پہ آ کر پڑھاتے بھی ہیں تو اسے اس قدر کم معاوضہ دیتے ہیں کہ سن کر شرم آ جاتی ہے۔ نئی نسل کی تربیت احترام دینی تعلیم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ تو روس کا واقعہ تھا جہاں پر مذہب پر ہی پابندی تھی، وہ لوگ خدا کے وجود سے انکاری تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبران کرام اور ان پر نازل شدہ کتابوں کو کس طرح مانتے۔ مگر اس کافر معاشرے میں بھی جو لوگ مسلمان تھے، انہوں نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے اپنے سینے پیش کر دیے۔ قرآن پاک کی جلدیں نہ ہونے کے باوجود ان کی کئی نسلیں قرآن پاک کی حافظ تھیں، اور اسی طرح قرآن پاک سینہ بسینہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں، جہاں ہر قسم کی مذہبی آزادی میسر ہے، جہاں 5 وقت مسجدوں سے حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی ہے، مگر کوئی بھی اس صدا پر کان نہیں دھرتا اور خاموشی سے اپنی دنیا داری کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہی وجہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان 1.5
1.5 अरब होने के बावजूद मुट्ठी भर यहूदियों के हाथों शिकस्त पर शिकस्त खा रहे हैं। वो कौम जो कभी दुनिया पर हुक्मरान थी आज अजली और अबदी गुलाम बने हुए हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह नजर आती है कि हम अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम से मुंह मोड़ चुके हैं और अपनी सरकशियों की वजह से पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हो चुके हैं। हजरत इकबाल ने फरमाया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और अलविदा कहने से कबल एक याद दहानी करवाना ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन सकते हैं ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको हर वक्त मिलती रहें। बहुत जल्द किसी और मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।